حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی کامل ہو گزرے ہیں، تو ان کے چاہنے والوں نے کھانے کی دعوت دی، دعوت پر بلایا، عرض کی علی جا آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ تو حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے انکار فرما دیا، انہوں نے اصرار کیا علی جا آپ ضرور تشریف لائیں۔ تو حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پھر میری کچھ شرطیں ہوں گی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ عام جس طرح ہماری دعوتیں ہوتی ہیں اس طرح کی وہ دعوتیں ایک تو وہ کرتے نہیں ہیں، اگر کوئی بلائے تو وہ جاتے نہیں ہیں، یعنی ان کا اور ہمارا بہت فرق ہے اس معاملے میں۔ وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رب کی رضا کس چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا، فقط ان کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میری کچھ شرطیں ہوں گی۔ تو آپس میں ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کیا کہیں گے، یہ اللہ کے ولی ہیں، کوئی نیکی کی بات کہیں گے، یعنی کہہ دیں گے نماز پڑھا کرو، ہم وعدہ کر لیں گے علی جا ہم پڑھا کریں گے۔ تو پھر یہ سوچا کہ کہیں گے تم صدقہ و خیرات کیا کرو، یا جو بھی ہو کوئی نیکی کا حکم دیں گے، ہم کہیں گے علی جا ہم کریں گے۔ چنانچہ آپس میں اصلاح مشورہ کرنے کے بعد وہ لوگ کہنے لگے علی جا آپ تشریف لائیں، آپ کی جو بھی شرطیں ہوں گی ہمیں قبول ہیں۔ تو وہاں پر حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میری سب سے پہلی شرط یہ ہے جہاں پر میرا جی چاہے گا میں بیٹھوں گا، تم مجھے روکو گے نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا علی جا جیسے آپ کا حکم ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ دل میں سوچا شاید اللہ کے ولی ہیں تو اعلیٰ جگہ پہ بیٹھیں گے یا اعلیٰ کوئی تخت رکھا جائے اس پہ بیٹھیں گے، لیکن وہ ان کی سوچ تھی، ان کی سوچ کیا تھی یہ اس وقت بتائیں گے جب وہاں پہ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، تم مجھے روکو گے نہیں۔ تو انہوں نے دل میں سوچا چلو ہم عالی شان کھانے بنائیں گے۔ تو تیسری شرط جو آپ نے رکھی، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جو حکم دوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو دل میں سوچا وہی جو پہلے سوچا تھا کہ نماز روزے کا حکم کریں گے ہم مان لیں گے۔ تو انہوں نے کہا علی جا ہم تیار ہیں آپ کی شرطیں ماننے کے لیے، آپ تشریف لائیں۔ تو حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ دن جو طے پایا تھا دعوت کا وہ دن آیا تو آپ کا جو ٹائم مقرر تھا اس سے تھوڑا لیٹ گئے۔ لوگ بڑا ہجوم اکٹھا ہوا کہ آج یہاں پہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں، زیارت کا شوق لے کر لوگ حاضر ہوئے۔ تو جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تھوڑا لیٹ گئے، اس ٹائم سے تھوڑا لیٹ گئے۔ جہاں لوگوں نے جوتے اتارے تھے حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان جوتوں پر بیٹھ گئے۔ تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کی علی جا یہ عالی شان تخت، یہ سٹیج، یہ ہر چیز آپ کے لیے ہے، تو آپ جوتوں پہ بیٹھ گئے۔ فرمایا میری پہلی شرط یاد کرو، میں نے تمہیں کہا تھا جس جگہ پہ میرا جی چاہے گا میں بیٹھوں گا، تم مجھے روکو گے نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ یہ سن کر واپس ہو گئے کہ ہم نے یہ شرط جو قبول کی ہے۔ تو دوسرا جب کھانے کا وقت ہوا، کھانا رکھا گیا، لوگوں نے انواع و اقسام کے کھانے شروع کر دیے۔ تو حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی جیب مبارکہ سے ایک سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا نکالا، اسے پانی میں بھگویا اور تناول فرمانا شروع کر دیا۔ وہ آ کے عرض کرتے ہیں علی جا یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی گئی ہیں، تو آپ یہ سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میری تم شرط یاد کرو جو میں نے دوسری رکھی تھی، انہوں نے وہ قبول کی تھی۔ چنانچہ پھر چلے گئے۔ تو جب سب لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، اب جو یہ ساری بات سنانے کا جو لب لباب ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میری تیسری شرط باقی ہے، لوگوں سن لو۔ تو لوگوں کو بلایا، فرمایا ایک آگ جلائی جائے، ایک چولہا جلایا جائے اور اس پر ایک توا رکھا جائے۔ تو ایسا کیا گیا، انہوں نے چولہے میں آگ جلائی، اوپر توا رکھ دیا۔ تو جب وہ
دہکنے لگا، سرخ ہو گیا آگ سے، تو حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جوتا مبارکہ اتارا اور اس توے پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں نے جوتوں پہ بیٹھا ہوں، میں نے سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے اور یا اللہ تیرا شکر ادا کیا ہے، یہ میرا آج کا حساب ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے فرمایا، میری تیسری شرط جو تھی وہ یہ ہے، اب باری باری آتے جاؤ اور جو تم نے آج کے دن کیا ہے اس کا حساب دیتے جاؤ۔ چنانچہ اب وہ لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے، علی جان آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو یہ حساب دے سکتے ہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ تو حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا، او لوگوں تم ایک دن کا حساب دے نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، تو یاد رکھو 50,000 سال کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، سورج سوا نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور تمہیں ننگے پاؤں اس زمین پہ کھڑا کر دیا جائے گا اور زندگی بھر کے دنوں کا، ایام کا، سارے وقت کا حساب مانگا جائے گا۔ تو بتا تو اپنی زندگی کا حساب کیسے